سر قلم کر دیتے ہیں. پھر حضرت عبیدہ جو ہے ان پر حملہ آور ہونے والے شخص پر جو ہے اس پر بھی تلوار سے جو ہے وہ حملہ کر کے اس کی واصل بجہنم کرنے میں جو ہے وہ حضرت علی کا ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ محبت اور وفاداری کا سلسلہ احد کے میدان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ احد کے میدان میں بھی آپ کو سپہ سالاری دی جاتی ہے. آپ میدان میں اترتے ہیں اور پھر اپنی جانثاری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ سرکار دو عالم ہندا کا واقعہ بھی تو تھا نا ایک. جی ہاں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں اتارا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ 37 کے قریب جو کفار ہیں ان کو واصل بجہنم کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میدان کے اندر پوری جاں فشانی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کے آخری آدمی تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ کا عالم یہ تھا کہ عربوں کے ہاں وہ آدمی بڑا سمجھا جاتا تھا جس کی تلوار 2 لوگ اٹھایا کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ کا یہ شرف تھا کہ آپ کی تلوار کو 5 لوگ اٹھا سکتے تھے, اس سے کم بندے تلوار کو اٹھا نہیں پاتے تھے. اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار استعمال کیا کرتے تھے. یعنی جب آپ میدان میں اترتے تھے تو اپنی سواری کو آزاد کر دیا کرتے اور دونوں تلواریں اپنے ہاتھ میں لے کر میدان کے اندر اترتے اور دونوں تلواروں سے دشمنوں کا کلا کما کرتے. جس وقت آپ میدان میں اترے تھے نا, تو کیونکہ جنگ بدر میں آپ نے بہت سارے مشرکین کو واصل بجہنم کیا تھا, تو وہاں موجود ایک سردار کی جو بہن اور ایک روایت کے مطابق اس کی جو بیٹی تھی ہندا, وہ وہاں موجود تھی اور اس نے یہ منظرنامہ دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت امیر حمزہ نے اس دین کی نصرت کے لیے دشمنان اسلام کا کلا کما کیا. تو اس نے اپنے ایک غلام واشی جو تھا, واشی بن حرب, ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ بھائی اگر تم حضرت امیر حمزہ جو قاتل ہیں سرداران قریش کے, اگر تم ان کی جان لے لو تو اس کے عوض تمہیں آزادی جو ہے وہ دے دی جائے گی اور انعام اکرام سے بھی نوازا جائے گا. واشی جو تھا, واشی بن حرب, اس کا نشانہ بڑا باکمال تھا. وہ بہت دور سے بڑا, جسے کہتے ہیں نا, پرفیکٹ نشانہ لگانے پر اپنی شہرت رکھتا تھا. حضرت امیر حمزہ جب سواری پر سوار تھے اور آپ نیچے اتر کر لڑنا شروع ہوئے تو اس نے حضرت امیر حمزہ جو ہیں ان کی زیر ناف تیر مارا, جس سے آپ زخمی ہو کر گرے. اور پھر ایک اور شخص نے آپ کا گلا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تلوار رکھ کے آپ کی گردن کاٹ دی. اس کے بعد ہندا جو ہے وہ وہاں آتی ہے اور اس نے حضرت امیر حمزہ جو ہیں ان کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں, آپ کے کان مبارک, آپ کے لبھائے مقدسہ, آپ کے ہاتھ کی انگلیاں, ان سب کا ایک ہار بناتی ہے. اور تاریخ میں ہمیں یہ بھی احوال ملتا ہے کہ اس نے آپ کا سینہ چاک کروایا اور اس میں سے کلیجہ نکلوا کے اسے چبانا چاہا, لیکن کلیجہ چبا کے وہ زیر حلق نہیں لے جا سکی, اسے باہر جو ہے وہ اگلنا پڑ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضور نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں حضرت امیر حمزہ کا, حضور نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہیں, میرے امیر حمزہ کا اللہ کی نگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر ان کا جگر کا کوئی ٹکڑا ہندا کی یعنی زیر حلق چلا جاتا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا. یعنی اللہ رب العزت کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ ایسی محبت تھی. اور پھر تاریخ نے یہ بتایا کہ پوری تاریخ میں بے شمار شہادتیں حضور کے سامنے ہوئیں, بہت پیاروں نے اپنی جانیں حضور کے سامنے پیش کی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے, توحید خالص کے احیاء کے لیے. لیکن جس شہادت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اثر ہوا, جس پر سب سے زیادہ حضور نے گریہ فرمایا, وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت تھی.